السلام علیکم تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ دادو جان کی کہانیاں سننا تو سبھی کو پسند ہے نا؟ اگر آپ کو بھی دادو جان کی کہانیاں پسند ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آن کر دیں۔ شکریہ۔ بہت زمانے پہلے کسی ملک میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کے نوکروں میں ایک نوجوان تیر انداز تھا جو تیر اندازی میں بہت ماہر تھا۔ اس کے پاس ایک جادوئی گھوڑا تھا جو بہت برق رفتار تھا۔ اس کا سینہ چوڑا اور آنکھیں آگ جیسی سرخ تھیں اور اس کے کھر لوہے کے تھے۔ یہ گھوڑا اس کے دادا نے اس کو تحفے میں دیا تھا اور بتایا تھا کہ اس میں یہ خوبی ہے کہ جو اس کا مالک ہوگا وہ گھوڑے کی زبان سمجھ سکے گا، لیکن اس کا راز کبھی کسی کو مت بتانا۔ ایک دن بہار کے موسم میں نوجوان جنگل میں شکار کے لیے گیا۔ پورا جنگل سرسبز تھا، لیکن اس نے محسوس کیا کہ گلہریاں شاخوں میں چھپ رہی ہیں اور خرگوش بھی اپنے بلوں میں چھپے ہوئے ہیں اور پرندوں کی بھی کوئی چہچہاہٹ نہیں آ رہی۔ پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ جنگل میں بالکل خاموشی تھی۔ اس نے سوچا کہ جنگل میں ایسا کیا ہوا ہے؟ ابھی وہ ان سوچوں میں گم آگے بڑھ رہا تھا کہ اس نے ایک چمکتا ہوا بڑا سا پنکھ دیکھا۔ اسے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہ ایک آگ کے پرندے کا پر ہے جس کے منہ سے آگ نکلتی ہے۔ وہ بہت خوش ہوا اور چاہتا تھا کہ پنکھ کو اٹھا لے، مگر گھوڑے نے اس کو فوراً منع کر دیا کہ اس کو مت اٹھاؤ، جہاں ہے وہیں رہنے دو ورنہ بہت پچھتاؤ گے۔ لیکن بہادر نوجوان تیر انداز جادوئی گھوڑے پر بیٹھ کر پنکھ کی طرف دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ اسے لینا چاہیے یا نہیں۔ وہ ایک نڈر نوجوان تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر میں اس پنکھ کو بادشاہ سلامت کے پاس لے جاؤں تو وہ مجھے بہت انعام و اکرام سے نوازیں گے، کیونکہ ایسا پنکھ آج تک کسی بادشاہ کے پاس نہیں ہے۔ وہ جتنا سوچتا رہا اس کا لالچ بڑھتا گیا۔ آخر اس نے جادوئی گھوڑے کی باتوں پر کان نہ دھرا اور اس نے گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور آگ کے پرندے کا پر اٹھا لیا اور پھر گھوڑے پر سوار ہو گیا اور جنگل سے سرپٹ دوڑتا ہوا واپس محل میں پہنچا اور بادشاہ کے پاس پہنچ کر بادشاہ کو جھک کر سلام کیا اور کہا، بادشاہ سلامت کا اقبال بلند ہو، میں آپ کے لیے ایک نایاب پرندے کا پر لایا ہوں۔ بادشاہ نے حیرانگی سے پر کو دیکھا اور نوجوان کا شکریہ ادا کیا اور کہنے لگا، نوجوان، تم اگر یہ پنکھ لا سکتے ہو تو تم پرندہ بھی لا سکو گے۔ مجھے اپنے نایاب جانوروں میں اس پرندے کو دیکھنا ہے۔ اور پھر سخت لہجے میں بولا، مجھے میری تلوار کی قسم، یا تو تم پرندہ لاؤ ورنہ تمہارا سر کندھوں کے درمیان نہ رہے گا۔ بادشاہ کا حکم سن کر نوجوان خوفزدہ ہو گیا اور سر جھکا کر محل سے باہر آ گیا۔ اب اسے پتہ چل گیا تھا کہ خوف اور ڈر کیا ہوتا ہے۔ وہ بلک بلک کر رو رہا تھا۔ گھوڑے نے جو نوجوان کو روتے دیکھا تو بولا، مالک، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ بادشاہ نے مجھ سے کہا ہے کہ پرندے کو لے کر آؤ ورنہ وہ میرا سر قلم کر دے گا۔ میں جانتا ہوں کہ زمین پر کوئی بھی انسان آج تک اس کو نہیں پکڑ سکا۔ میں نے تمہارا کہنا نہیں مانا، مجھے بہت افسوس ہے، اور اپنا سر اپنے سینے پر جھکا لیا۔ گھوڑے نے کہا، مالک، میں نے آپ کو پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا، مگر آپ اب مت گھبرائیں اور مت روئیں، کیونکہ ابھی بہت مشکلات کا سامنا کرنا ہے۔ آپ واپس بادشاہ کے پاس جائیں اور اسے مکئی کی 100 بوریاں میدان میں بکھیرنے کو کہیں، لیکن یاد رہے یہ کام آدھی رات سے پہلے ہو جائے۔ لہٰذا نوجوان بادشاہ کے پاس جا کر اس سے درخواست کرتا ہے۔ بادشاہ نوکروں کو میدان میں مکئی کی 100 بوریاں بکھیرنے کا حکم دیتا ہے۔ اگلی صبح نوجوان گھوڑے پر سوار ہو کر کھلے میدان میں آیا جہاں ہر طرف مکئی بکھری ہوئی تھی۔ میدان کے بیچوں بیچ ایک بڑا سا بلوط کا درخت کھڑا تھا۔ نوجوان نے گھوڑے پر سے زمین پر چھلانگ لگائی اور پھر گھوڑے کو کھلا چھوڑ دیا۔ گھوڑا مرضی کے مطابق میدان میں پھرنے لگا اور نوجوان بلوط کے درخت پر چڑھ گیا اور اپنے آپ کو سبز پتوں سے بھری شاخوں میں چھپا لیا اور انتظار کرنے لگا۔ جب سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمکنا شروع ہو گیا اور آسمان سرخ اور سونے جیسا ہو گیا تو اچانک
میدان کے چاروں طرف جنگل میں شور بپا ہوا اور درخت لرزنے لگے اور ٹوٹنے لگے، ہوا میں تیزی آ گئی اور سمندر کی لہروں میں بھی تیزی آ گئی۔ نوجوان نے دیکھا کہ آگ کا پرندہ دور سے اڑتا ہوا آ رہا ہے۔ اس نے میدان کے اوپر 2 چکر لگائے اور پھر زمین پر اتر کر مکئی کھانے لگا۔ اب گھوڑا جو بہت دور تھا آہستہ آہستہ میدان میں پرندے کے قریب آنے لگا۔ پرندے کے بڑے بڑے پر دور تک پھیلے ہوئے تھے اور وہ مکئی کھانے میں مصروف تھا۔ اچانک گھوڑے نے اس کے پنکھ پر اپنے 2 پاؤں رکھ دیے اور زور سے دبا دیے۔ پرندے نے بہت کوشش کی مگر اپنے پروں کو آزاد نہ کروا سکا اور نوجوان نے فوراً درخت سے چھلانگ لگائی اور بڑی بڑی 3 رسیوں سے پرندے کو باندھ دیا اور بہت طاقت کے ساتھ پرندے کو اپنی کمر پر اٹھا لیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر بادشاہ کے محل پہنچا۔ نوجوان بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا۔ اس کی کمر پرندے کے وزن سے جھکی ہوئی تھی اور پرندے کے پر اس کے دونوں طرف لٹک رہے تھے۔ نوجوان نے پرندے کو بادشاہ کے تخت کے سامنے زمین پر ڈال دیا۔ بادشاہ کی تو خوشی کی انتہا نہیں تھی، کیونکہ وہ پہلا بادشاہ تھا جس کے پاس آگ کا پرندہ تھا۔ اسے بڑا فخر محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے نوجوان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، نوجوان، تم نے انتہائی مشکل کام کر لیا ہے، اب تمہیں ایک اور کام کرنا ہے۔ تمہیں میرے لیے دلہن لانی ہے جس کا میں طویل عرصے سے انتظار کر رہا ہوں۔ دنیا کے آخری کنارے پر ایک ملک ہے جہاں سمندر کے پیچھے سے سورج سرخ شعلے کی طرح طلوع ہوتا ہے۔ اس ملک میں ایک شہزادی رہتی ہے۔ میں اس کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گا۔ مجھے یقین ہے کہ تم یہ کام کر سکو گے۔ اگر تم شہزادی کو میرے پاس لے آئے تو میں تمہیں سونے چاندی سے تول دوں گا، اور اگر ایسا نہ کر سکے تو میری تلوار کے وار سے تمہارا سر نہیں بچے گا۔ یہ سن کر نوجوان بہت غمزدہ ہو گیا اور روتا ہوا باہر آ گیا جہاں جادوئی گھوڑا کھڑا تھا۔ مالک، آپ کیوں روتے ہیں؟ گھوڑے نے پوچھا۔ مجھے بادشاہ نے حکم دیا ہے کہ میں دنیا کے کنارے پر جو ملک ہے وہاں جاؤں اور اس ملک کی شہزادی کو لے کر آؤں۔ جادوئی گھوڑے نے کہا، مالک روئے مت، غم نہ کریں، ابھی مصیبت آئی نہیں، مصیبت آنی ہے۔ آپ بادشاہ کے پاس جائیں، ایک چاندی کا خیمہ مانگیں جس کی چھت سونے کی ہو، اور ہر قسم کے کھانے پینے کا سامان اور مشروبات ساتھ لے چلیں سفر کے لیے۔ نوجوان بادشاہ کے پاس گیا اور اس سے سامان کی درخواست کی۔ بادشاہ نے اسے چاندی کا ایسا خیمہ دیا جس کے پر چاندی کے اور چھت سونے کی کڑھائی والی تھی، اور قسم قسم کے مشروبات، کھانے کا سامان دیا۔ پھر نوجوان اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور گھوڑا بجلی کی تیزی سے اپنے سفر پر روانہ ہوا۔ کئی دن کئی راتیں سفر کرتے رہے اور آخر وہ دنیا کے کنارے پر پہنچ گئے جہاں گہرے نیلے سمندر کے پیچھے سے سورج سرخ شعلے میں طلوع ہوتا ہے۔ سمندر کے کنارے نوجوان نے گھوڑے کو روکا۔ گھوڑے کے بھاری کھر ریت میں دھس رہے تھے۔ اس نے اپنی آنکھوں پر سایہ کیا اور نیلے پانی پر دور تک نظر ڈالی۔ وہاں شہزادی چاندی کی چھوٹی کشتی میں سوار تھی جس کے چپو سونے کے تھے۔ نوجوان واپس ہوا اور جہاں سبزہ تھا وہاں اس نے گھوڑے کو کھلا چھوڑ دیا۔ پھر واپس ساحل پر آ کر اس نے اپنا چاندی کا خیمہ لگایا اور تمام مشروبات اور کھانے خیمے میں لگائے، اور خود ایسا ظاہر کرنے لگا جیسے وہ یہاں سیر کرنے آیا ہے، جبکہ وہ شہزادی کا انتظار کر رہا تھا۔ ادھر شہزادی اپنے لمبے سنہری بالوں کو پھیلا کر چاندی کی کشتی میں سمندر کی لہروں سے لطف اندوز ہو رہی تھی، اور پھر وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور ساحل کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے دور سے سنہری ریت اور سبز زمین کے درمیان چمکتا ہوا خیمہ دیکھا۔ وہ بہت حیران ہوئی اور وہ یہ دیکھنے کے لیے ساحل کے قریب ہونے لگی۔ جیسے جیسے وہ قریب آئی اسے خیمہ زیادہ خوبصورت نظر آنے لگا۔ آخر اس نے ساحل پر آ کر اپنی کشتی کو ریت میں اتار دیا اور خیمے تک آئی۔ وہ کافی خوفزدہ تھی
और बार बार पीछे मुड़कर अपनी कश्ती को देखती। शहजादी खैमे के पास आई और अंदर झांका। नौजवान, जो शहजादी का ही इंतज़ार कर रहा था, उठकर खड़ा हो गया और झुककर शहजादी को सलाम किया और कहा, बुरा न माने तो अंदर आ जाएं, मेरे साथ लजीज खाना खाएं। शहजादी खैमे में आ जाती है और नौजवान के साथ खाना खाती है। वो बहुत खुश होती है। फिर नौजवान उसे शरबत पेश करता है। शहजादी बड़े मज़े से शरबत पीने लगती है, मगर उसकी आंखें भारी होने लगती हैं। वो कहती है, मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है। उसके हाथ से शरबत का प्याला गिर जाता है और वो तकिए से टेक लगाकर सो जाती है। नौजवान जल्दी से घोड़े को बुलाता है और शहजादी को अपने मजबूत हाथों में उठाकर घोड़े पर सवार होता है। शहजादी गहरी नींद में सो रही होती है। अब वो बरक रफ्तारी से सफ़र करते हुए बादशाह के महल पहुंचते हैं। नौजवान शहजादी को उठाकर महल में ले आता है। बादशाह बहुत खुश होता है और वो ऐलान कराता है कि शहनाई बजाओ। शहनाइयाँ बजने लगती हैं और शहनाइयों के शोर से शहजादी की आँख खुलती है और वो बहुत हैरान होती है और कहती है, ये कैसा शोर है, और वो मेरा नीला समंदर कहाँ गया, और मेरी चांदी की कश्ती कहाँ है, और तुम सब लोग कौन हो। बादशाह कहता है कि नीला समंदर तो बहुत दूर है और चांदी की कश्ती की जगह मैं तुम्हें अपना सुनहरी तख्त देता हूँ, और ये शहनाइयाँ हमारी शादी के लिए बज रही हैं। लेकिन शहजादी ने बादशाह से मुंह फेर लिया, क्योंकि बादशाह तो बहुत बुरा था और उसके चेहरे से बेरहमी और सफाकी छलक रही थी। फिर उसने नौजवान की तरफ प्यार भरी नज़रों से देखा। बादशाह ने गुस्से में कहा, क्या तुम मेरे से शादी नहीं करोगी। देखो शहजादी, अब तुम अपने नीले समंदर और चांदी की कश्ती को भूल जाओ। फिर शहजादी कहती है कि गहरे नीले समंदर के बीच में एक बड़े पत्थर के नीचे एक बक्स है जिसमें मेरी शादी का जोड़ा है। अगर वो लिबास मैंने नहीं पहना तो मैं किसी से भी शादी नहीं करूँगी। बादशाह फ़ौरन नौजवान की तरफ मुड़ा, जो कि तख़्त के सामने बादशाह के इनाम का इंतज़ार कर रहा था। बादशाह कहने लगा, तेज़ी से वापस जाओ, तुमने सुना नहीं शहजादी क्या कह रही है। जल्दी से वापस जाओ और वो जोड़ा लेकर आओ, वरना मेरी तलवार से तुम्हारा सर नहीं बचेगा। नौजवान फिर रोता हुआ घोड़े के पास जाता है। घोड़ा कहता है, मालिक आप अब क्यों रो रहे हैं। मुझे बादशाह ने हुक्म दिया है कि वापस जाओ। नीले समंदर की तह में एक पत्थर के नीचे शहजादी की शादी का जोड़ा छुपा है, जाओ और जाके लेकर आओ, जबकि मैं खुद शहजादी को पसंद करता हूँ। घोड़ा कहता है, मालिक मैंने आपको मना किया था कि पंख ना उठाएं, नहीं तो मुसीबत होगी। बहरहाल मुसीबत अभी आई नहीं, मुसीबत अभी आनी है। चलें अब चलते हैं। नौजवान छलांग लगाकर घोड़े पर सवार हो जाता है और घोड़ा अपने गरजते हुए खुरों के साथ दौड़ने लगा। वो सफ़र करते रहे जंगलों में, मैदानों में, यहाँ तक कि वो वापस नीले समंदर के पास पहुँच गए। फिर साहिल पर उन्होंने थोड़ा आराम किया। नौजवान बड़े दुख से समंदर पर दूर तक देखता है, मगर घोड़ा एकदम उछलकर मुड़ता है और साहिल की तरफ देखता है तो नौजवान भी देखने लगता है कि एक बहुत बड़ा झींगा रेत पर आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। घोड़ा भी हरकत करता है, यहाँ तक कि समंदर और झींगे के दरमियान में खड़ा हो जाता है। फिर जैसे ही झींगा करीब आता है तो घोड़ा अपने लोहे के खुर झींगे की दुम पर रख देता है, रेत में दबाता है और कहता है कि आज तुम्हारी मौत होगी। झींगा कहता है, मुझे मत मारो, मैं झींगों का बादशाह हूँ, तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा। बहुत अच्छा, घोड़ा कहता है, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, मगर तुम्हें हमारा एक काम करना है। बताएं क्या काम है। घोड़ा अपना पाँव दुम से उठा लेता है और कहता है, तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि समंदर की तह में बीचों बीच एक बड़ा पत्थर पड़ा है। इस पत्थर के नीचे एक बक्स में शहजादी की शादी का जोड़ा है, तुम्हें वो बक्स ला कर देना है। अब झींगे ने एक ऐसी तेज़ आवाज़ निकाली
جس سے سمندر میں لہریں بننا شروع ہو گئیں۔ سمندر میں ہر طرف سے ہزاروں کی تعداد میں جھینگے آنا شروع ہو گئے۔ بادشاہ جھینگا ان کو حکم دیتا ہے کہ واپس جاؤ اور سمندر کی تہہ سے شہزادی کا جوڑا لے کر آؤ۔ اب نوجوان گھوڑے پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ ایک بار پھر سمندر کے اندر ہلچل ہوئی۔ ہزاروں کی تعداد میں جھینگے ایک سنہری بکس کو اٹھا کر لائے جس میں شہزادی کا جوڑا تھا۔ جھینگوں کے سردار نے اپنی دم پر کھڑے ہو کر بکس نوجوان کے حوالے کیا۔ نوجوان جلدی سے واپس روانہ ہوا اور محل میں آ کر جوڑے کا بکس شہزادی کے حوالے کیا۔ اس نے دیکھا شہزادی بہت اداس ہے۔ پھر وہ شہزادی اندر چلی گئی اور کچھ دیر کے بعد وہ شادی کا جوڑا پہن کر باہر آئی اور وہ اس لباس میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہر طرف شادی کی موسیقی بجنے لگی۔ بادشاہ نے شہزادی کی طرف ہاتھ بڑھایا لیکن شہزادی نے اس کا ہاتھ پکڑنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگی کہ میں اس وقت تک شادی نہیں کروں گی کہ جب تک مجھے لانے والے کو ابلتے ہوئے پانی میں نہ ڈالا جائے۔ بادشاہ فوراً اپنے نوکروں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک بہت بڑی آگ جلائی جائے اور اس پر ایک بہت بڑا دیگچا پانی سے بھر کر رکھیں۔ جب پانی خوب ابل جائے تو اس میں نوجوان کو پھینک دیا جائے۔ بادشاہ کے دل میں ذرا سا بھی رحم نہیں تھا۔ نوکروں نے فوراً لکڑیوں کا ڈھیر جمع کیا اور اس پر بہت بڑا دیگچا پانی کا رکھ دیا اور خوب تیز آگ سلگائی۔ جب پانی میں ابال آنے لگا تو نوجوان کو پانی میں پھینکنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ادھر نوجوان سوچتا ہے، ہائے میری قسمت، میں نے وہ سنہری پنکھ کیوں اٹھایا؟ میں نے گھوڑے کی دانش مندانہ باتیں کیوں نہیں سنی؟ اسے اپنا گھوڑا یاد آنے لگا۔ اس نے بادشاہ سے التجا کی کہ بادشاہ سلامت، میں آپ سے شکایت نہیں کرتا مگر میں اس ابلتے ہوئے پانی میں مر جاؤں گا۔ مجھے ایک آخری بار اپنے گھوڑے سے ملنے دیں۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے مگر جلدی سے واپس آ جاؤ، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ نوجوان اپنے گھوڑے کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، الوداع میرے پیارے گھوڑے، مجھے تمہاری بات ماننا چاہیے تھی۔ اب تو جانے کا وقت آ گیا ہے۔ اب ہم کبھی میدانوں میں جنگلوں میں نہیں گزریں گے۔ ایسا کیوں؟ گھوڑے نے کہا، کیونکہ بادشاہ نے حکم دیا ہے کہ مجھے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے، اس بڑی دیگچی میں پھینک دیا جائے جس میں پانی ابل رہا ہے۔ گھوڑا کہتا ہے، ڈرو نہیں، کیونکہ ایسا کرنے کو تو شہزادی نے کہا ہے۔ اس میں ضرور کوئی راز ہے اور ضرور اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ تم ایسا کرنا، جب وہ تمہیں پھینکنے کے لیے لے کر جائیں تو تم بہادری کے ساتھ بھاگتے ہوئے پانی میں چھلانگ لگا دینا۔ یہ سن کر نوجوان واپس اندر چلا گیا۔ نوکروں نے اسے پانی میں پھینکنے کی تیاری کی تو شہزادی نے نوکروں سے پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ پانی ابل رہا ہے؟ نوکروں نے کہا، ہاں پانی میں ابال آ رہے ہیں۔ پھر شہزادی کہتی ہے، مجھے دیکھنے دو۔ پھر شہزادی دیگچی کے قریب جاتی ہے اور اپنا ہاتھ اس پر لہراتی ہے اور منہ میں کچھ پڑنے لگتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں کچھ تھا جو اس نے دیگچی میں ڈالا ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، کچھ نہیں تھا۔ پھر شہزادی کہتی ہے، ہاں یہ تو ابل رہا ہے۔ پھر نوکر نوجوان کو پانی میں پھینکنے کے لیے پکڑتے ہیں تو نوجوان ان کا ہاتھ جھٹک دیتا ہے اور بہت دلیری سے بھاگتے ہوئے پانی میں چھلانگ لگا دیتا ہے۔ سب نے دیکھا کہ وہ 2 بار سطح کے نیچے ڈوب گیا اور پھر ابلتے ہوئے پانی میں بلبلوں اور جھاگ کے ساتھ ایک غبار اٹھا اور نوجوان دیگچی سے چھلانگ لگا کر بادشاہ اور شہزادی کے سامنے کھڑا ہو گیا اور پھر سارا مجمع حیران رہ گیا کہ نوجوان پہلے سے زیادہ جوان اور خوبصورت ہو گیا۔ بادشاہ کہتا ہے کہ یہ تو ایک معجزہ ہے۔ پھر بادشاہ خوبصورت تیر انداز نوجوان اور اپنے بارے میں سوچتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر میں بھی پانی میں چھلانگ لگا دوں تو میں دوبارہ سے جوان اور خوبصورت ہو جاؤں گا۔ یہ خیال آتے ہی وہ فوراً تخت سے اٹھتا ہے اور پلک جھپکتے ہی دیگچے میں چھلانگ لگا دیتا ہے اور لمحے بھر میں مر جاتا ہے۔ بادشاہ بہت ظالم تھا اور اس کے مرنے پر عوام بہت خوش تھی۔ نوجوان تیر انداز کو اس کی دلیری اور وفاداری کے سبب بادشاہ بنا دیا گیا
اور پھر نوجوان نے شہزادی سے شادی کر لی اور ہنسی خوشی رہنے لگے۔ نوجوان نے گھوڑے کے لیے خوبصورت سونے کا استبل بنوایا اور گھوڑے کا اس پر جو احسان تھا اسے کبھی نہ بھولا۔ معزز ناظرین، امید ہے کہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کو ضرور آن